السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک سفر کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت امام حسن بصری خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا، حضور ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں، بعض و نصیحت بھی سنتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، نادان، اس کو سونا نہیں کہتے، اس کو سونا نہیں کہتے۔ ارے سویا ہوا تو وہ ہوتا ہے جس کو جھنجھوڑا جائے تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو جھنجھوڑنے کے بعد بھی نہ اٹھے اس کو سویا ہوا نہیں کہتے، مرا ہوا کہتے ہیں، اس کو مردہ کہتے ہیں۔ تو یہی حالات ہمارے ہو گئے، ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے، ہمیں اٹھایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، اس کو چھوڑ دو، یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، سب کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے، مگر ہمارے حالات وہ ہو گئے جیسا کسی کے شاعر نے، کسی دیوانے نے کہا، ارے جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اور غیروں کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، اور غیروں کی کہانی یاد رہی اپنا فسانہ بھول گئے۔ جس دور پہ دنیا ناز کرتی تھی مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان کا کردار ہے، یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا غلام ہے، یہ نبی کا چاہنے والا ہے، تو وہ زمانہ اور تھا کہ جس پر زمانہ فخر کرتا تھا، مگر آج کے حالات یہ ہیں کہ جس دور پہ نازا تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ ارے غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ اور دیوانہ آگے کہتا ہے کہ چہرہ تو دیکھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ چہرہ تو ہر انسان دیکھتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے ہر چہرہ اچھا ہو، خوبصورت ہو، ہر انسان اپنے چہرے پر زور دیتا ہے، مگر کبھی دل کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتا۔ دل سینے کے اندر جو داغ ہم نے بنا لیے ہیں، سینے کے اندر جو زخم ہم نے پیدا کر لیے ہیں، ان کو کبھی ہم جھانک کر نہیں دیکھتے، ہمیں کبھی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہم نے تو آج تک جھانکا تو دوسروں کے گریبانوں میں جھانکا، دوسروں کے عیوب ہم نے تلاش کیا ہے، اپنے عیبوں پر تو ہم نے کبھی نظر ہی نہیں کی، مگر قسم خدا کی یہ مسلمان یہ بھول گیا ہے کہ عزت و ذلت یہ سب رب کی حکمت کے تقاضے، رب کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ دوسروں کو کیا دیکھتا ہے؟ اپنے اندر دیکھ، اپنے آپ کو جھانک، اپنے آپ کو جھانک، خود کو دیکھ تو تجھے احساس ہوگا کہ مجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور میں کیا بن گیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے تھا اور میں کیا بن گیا ہوں۔ دیوانہ کہتا ہے چہرہ تو دیکھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، اور جی ایسا لگایا جینے میں، ارے مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گیا۔ اور کہتے ہیں کہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور۔ ارے جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، قسم خدا کی میدان کے میدان ہم نے سر کر لیے صرف تکبیروں کے ذریعے۔ ہم اگر میدان میں کھڑے ہو کر تکبیر لگا دیا کرتے تھے تو دشمنوں کے دل ہل جاتے تھے، وہ کانپ اٹھتے تھے، ان کے دل لرزہ بر اندام ہو جاتے تھے، وہ کانپ اٹھتے تھے۔ مگر آج حالات یہ ہیں کہ اذانوں کی صدائیں بھی ہمیں آ رہی ہیں، ہمیں بلایا جا رہا ہے، مگر ہم ہمارے قدم اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دنیا میں ہم اس قدر مگن ہو چکے ہیں کہ قسم خدا کی ہم نے دنیا کے چکر میں آخرت کو بھلا دیا ہے۔ ارے میرے عزیزوں، اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جو دنیا دار ہو اس سے تم مستغنی ہو جاؤ، اس سے استغنا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوری اختیار کرو ایسے انسان سے جو دنیا سے محبت کرے اور آخرت کی فکر نہ کرے، جو دنیا سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں ایسے انسان سے استغنا کرو، دوری بناؤ، ان سے دور رہو جو دنیا کی فکر تو کرے اور آخرت کی فکر نہ کرے۔
اور آج دیکھیے ماحول کیا ہے، ہم دنیا کی فکر کر رہے ہیں، آخرت کے بارے میں تو سوچتے ہی نہیں. کبھی یہ سوچے نہیں کہ یار ہمیں بھی مرنا ہے، کبھی یہ سوچتے نہیں کہ ہمارا بھی تیجا ہونا ہے، کبھی یہ سوچتے نہیں ہمارا بھی 40واں ہونا ہے. ارے کہیں ایسا ماحول پیدا نہ ہو جائے، ایسا دور نہ آ جائے کہ تمہاری کوئی فاتحہ پڑھنا والا بھی نہ ہو، تمہارے لیے کوئی ایصال ثواب کرنے والا بھی نہ ہو. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کے گھر 40واں ہے، فلاں کے گھر ایصال ثواب ہے، تو ہم کیوں جائیں؟ ہم تو اپنے بستر میں پڑے ہیں، اپنے بستر میں لیٹے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ حالات ہم نے خود پیدا کر لیے ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے. نہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے، نہ ہمیں نبی کی اطاعت کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہمیں خدا کے حکام کی کوئی پرواہ ہے. اللہ اکبر. تاریخ اٹھاؤ اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی ہسٹری اٹھاؤ، ان کی ہسٹری کو پڑھو، ان کی تاریخ کو پڑھو. حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ دیکھا راستے میں ایک چھوٹا بچہ مٹی کا ایک ڈھیلا سے لے کر کھیل رہا تھا، مٹی کے ایک ڈھیلے سے کھیل رہا تھا. اور اس مٹی کے ڈھیلے کو دیکھ کر وہ کبھی ہنستا تھا کبھی روتا تھا، کبھی ہنستا تھا کبھی روتا تھا. حضرت مالک بن دینار اس کے قریب سے گزرے. دل میں خیال آیا کہ یار سلام کروں یا نہ کروں. کیا خیال آیا؟ سلام کروں یا نہ کروں. اب دل میں جب خیال آیا سلام کروں یا نہ کروں تو سوچا بچہ ہی تو ہے، کیا سلام کرنا. آگے گزر گئے. کچھ ہی دور گئے تھے کہ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ یار بچہ ہے تو کیا ہوا، سلام کرنا چاہیے، مسلمان تو ہے. یہ ہمارے بزرگوں کا درس، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار. اللہ اکبر. آج ہم بڑوں کو سلام نہیں کرتے، چھوٹے بڑوں کو سلام نہیں کرتے، بڑے چھوٹوں کو سلام نہیں کرتے. اور ہر انسان کے اندر انانیت اس طرح سے بھری ہوئی ہے، وہ تکبر اور گھمنڈ میں اتنا چور ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے میں اپنے گھر کا پردھان ہوں، میں اپنے گھر کا پردھان ہوں، یار میں کیوں سلام کروں، میں کیوں سلام کروں. بلکہ میرے اور آپ کے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ لوگوں جو سب سے پہلے سلام کرے گا اللہ اسے زیادہ نیکیاں عطا کرے گا، اللہ اسے زیادہ نیکیاں عطا کرے گا. مگر ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو حضرت مالک بن دینار نے دل میں خیال کیا کہ یار مسلمان تو ہے، سلام کرنا چاہیے. واپس پلٹے اور پلٹنے کے بعد بچے سے کہا السلام علیکم یا ایھا الطفل، اے بچے تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو. تو اس بچے نے بڑا پیارا جواب دیا. وہ بچہ کہتا ہے وعلیکم السلام یا مالک بن دینار، اے مالک بن دینار تم پر بھی رب کی سلامتی ہو، تم پر بھی رب کی سلامتی ہو. اب حضرت مالک بن دینار حیران ہو گئے کہ یار میں اسے نہیں جانتا، یہ مجھے نہیں جانتا، اسے میرا نام کیسے معلوم. بچے سے پوچھا تجھے میرا نام کیسے معلوم؟ تو بچے نے بڑا پیارا جواب دیا تھا. کہا تھا اے مالک بن دینار تم تو دنیا کی بات کرتے ہو، ارے میں تو تمہیں عالم ارواح سے پہچانتا ہوں. جب روحوں کی دنیا میں اللہ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا تھا تو وہاں میں بھی موجود تھا، تم بھی موجود تھے. جب رب نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا تو میں بھی تھا، تم بھی تھے. اے مالک بن دینار جب روحوں کی دنیا میں پہچانتا تھا تو یہاں جسموں کی دنیا میں کیوں نہ پہچانوں گا؟ جب عالم ارواح میں پہچانتا تھا تو عالم اجسام میں کیوں نہ پہچانوں گا؟ اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار اور زیادہ حیران ہو گئے، اور زیادہ حیران ہوئے. کہے بچے تیری بات پسندیدہ معلوم ہوتی ہے، اچھا مجھے یہ بتا کہ نفس اور عقل میں کیا فرق ہے، نفس اور عقل میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر. تو بچے نے کہا اے مالک بن دینار جس نے تمہیں سلام کرنے سے روکا وہ تمہارا نفس تھا، جس نے سلام کرنے سے روکا وہ تمہارا نفس تھا، اور جو تمہیں سلام کرنے کے لیے کھینچ کر لائی وہی تمہاری عقل تھی، وہی تمہاری عقل تھی. اللہ اکبر. حضرت مالک بن دینار اور زیادہ حیران ہو گئے. کہا بیٹا ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تمہارے پاس مٹی کا ڈیلا ہے اسے دیکھ کر تم کبھی ہنستے ہو کبھی روتے ہو، معاملہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو بچے نے کہا اے مالک بن دینار یہ مٹی کا جو ڈیلا ہے نا اسے دیکھ کر میں سوچتا ہوں اللہ نے بھی ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے بھی ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے. اور قسم خدا کی یہ اٹل قانون ہے، اللہ کا قانون ہے. رب فرماتا ہے ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا، ہم جو میت کو دفناتے ہیں اور دفنانے کے بعد جو مٹی دیتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم، اللہ نے اسی مٹی سے ہمیں پیدا کیا. وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم لوٹائے جائیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر اسی مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا.
یہی تو پڑھتے ہیں قسم خدا کی اگر ہم غور و فکر کریں نا ہر چیز میں ہمیں درس ملتا ہے، نصیحت ملتی ہے، مگر ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہر سو ہیں عبرت کے، ہر سو ہیں دنیا میں عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، ارے جو آباد تھے وہ مکاب ہے سونے، اور یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو نہیں سمجھتا یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہم جو دعا پڑھتے ہیں، ہم غور و فکر کریں نا تو قسم خدا کی کبھی انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہو سکتا، کبھی گھمنڈ پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے مٹی سے بنایا اور اسی مٹی میں ہمیں جانا ہے، اسی مٹی میں ہمیں مل جانا ہے، اسی مٹی سے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہمیں لوٹایا جائے گا۔